یہ دیکھیں یہ پرانے بازار جو ہے درب القوافل میں جو بازار ہوا کرتے تھے، یہاں سے سارے قافلے اور انبیاء بھی یہیں سے گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھاٹی سے گزرے تھے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی صلح حدیبیہ کے سفر میں، وادی سے جو ہے ہٹ کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یہاں پہ کھڑے ہو کے اور آپ فرمانے لگے کہ یہ جو ہے پاکیزہ ہوا ہے، بسم اللہ۔ وہ خیال کریں بھائی، یہ کنواں ہے جس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں موجود ہوں ثنیت عثایہ میں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور اس کے علاوہ قوافل کا بھی یہاں سے گزر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس علاقے میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ صلح حدیبیہ کے لیے جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ہوا کو جو ہے محسوس کیا، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے، اور اپنی چادر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریموو کر دی اور کہا کہ کیا ہی پاکیزہ ہوا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی بھی ہوا ویری نائس، بہت ہی اچھی جو ہے یہاں پہ ہوا چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ جو راستہ ہے یہ قوافل مطلب درب القوافل درب الانبیاء، جو انبیاء علیہم السلام پہلے زمانے میں سفر کرتے تھے مکہ المکرمہ جانے کے لیے، ارض شام سے یا ارض مصر، ارض فلسطین سے زیادہ تر انبیاء آئے ہیں اس طرف مکہ المکرمہ کی طرف، تو وہ بھی انہی راستوں سے سفر کرتے تھے۔ یہاں پہ جو ہے آپ کو میں کچھ پوائنٹس دکھانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے اسپیسیفک وہ جگہ بھی دیکھیں گے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں جو ہے ان کا گزر یہاں اس وادی سے صرف مطلب ہے کہ اس کو کاٹتے ہوئے گزرا تھا، پھر دوبارہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا روٹ استعمال کر رہے تھے، نہ کہ جو عام روٹ تھا قوافل کا، وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے اس وادی کے کسی مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، لیکن جو پاکیزہ ہوا کا جو واقعہ ہے وہ صلح حدیبیہ والے سفر میں پیش آیا تھا۔ اور یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز گاہ بھی ہے، تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آگے یہاں پہ شاپ وغیرہ بند ہے، یہاں پہ کوئی 30-40 گھر ہوں گے میرے خیال سے۔ نئی جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس طرف، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے مصلی العید ہے یہاں پہ لوکل لوگوں کے لیے، اور اس طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ جو قوافل گزرے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسجد بن رہی ہے۔ اور اس گاؤں کا آج کل کا جو نام ہے وہ ہے الشفیہ، الشفیہ یا الشفیہ، ٹھیک ہے۔ پہلے جو یہ ہوتا تھا اس کا نام ہوتا تھا عثایہ، عثایہ سے اب الشفیہ ہو چکا ہے۔ آئیے آپ کو یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ بھی ہے، مطعم الشفیہ مرکز الصبحی، ٹھیک ہے۔ اس طرف جو ہے آپ کو پرانا بازار دکھاتے ہیں۔ جی یہ جو ہے سارا نیا بازار ہے، اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں آبادی ہے ماشاءاللہ، چھوٹی سی آبادی ہے لیکن 4 سے 5 مسجدیں ماشاءاللہ بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں یہ پرانے بازار جو ہے درب القوافل میں جو بازار ہوا کرتے تھے، یہاں سے سارے قافلے اور انبیاء بھی یہیں سے گزرے ہیں، یہ ان زمانے کے جو ہے بازار ہیں، ٹھیک ہے۔ مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی، ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر۔ جی یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو ہے آپ قریب سے دیکھ رہے ہیں بازار کو، اس زمانے کا دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کئی 100 سال پرانا بازار ہے یہ جو آس پاس دکانیں بنی ہوئی تھیں، چھوٹے سے دروازے ہیں۔ یہ لکڑی کو دیکھیں آپ قریب سے، پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانی ہوگی، یہ دیکھیں اس کی حالت اب کس طرح بنی ہوئی۔ یہ دیوار کی جو ہے چوڑائی دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی اتنی اونچی بھی شاید یہ بعد میں شاید گودام بنا لیا ہو، دیکھیں آپ اس کی اونچائی اتنی زیادہ نہیں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تھی کہ آپ اگر ان پرانے وادیوں میں جاتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو قافلے کی آرام گاہ ہوتی تھی یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ راستے سے ہٹ کے اور تھوڑا اونچے جو اونچا مقام ہوتا ہے وہاں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ نے راستے میں نماز پڑھی ہو، آپ راستے سے ہٹ کے نماز ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو جہاں پہ مصلی ہے نا وہ اونچی جگہ پہ ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا یہ ساری وادی جیسے نیچے راستہ ہے، وہ جو اصل راستہ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھاٹی سے گزر کے صلح حدیبیہ یا باقی جو اسفار تھے مکہ المکرمہ کے ہجرت کے علاوہ یہیں سے گزرے تھے، جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ پیچھے جو ہے کیونکہ بہت بڑی وادی ہے، ٹھیک ہے، وادی عثایہ آج کل الشفیہ نام ہے، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے گزرے یا یہاں سے گزرے یا وہاں سے گزرے مثال کے طور پر، کیونکہ وہ سارا کھلا علاقہ ہے۔ لیکن آگے آ کے یہ جو ہے یہاں پہ ایک گھاٹی بن جاتی ہے، تو گھاٹی سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، اور ہوا والی بات وہیں پہ جا کے بتائیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو یہاں پہ مصلی دکھا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی صلح حدیبیہ کے سفر میں، وادی سے جو ہے ہٹ کے، اور یہ جو مصلی دیکھ رہے ہیں یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ نماز ادا کی تھی۔ چلیے آگے چلتے ہیں، وہاں پہ دیکھیں 2 گاڑیوں کا راستہ بن رہا ہے ماشاءاللہ وادی سے، اور ہم بھی آگے چلتے ہیں۔ اس زمانے میں یہاں پہ جو ہے بنی اسلم قبیلہ جو ہے اور ان کی رہائش گاہیں یہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ جی تو سامنے جو ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، پھر اس سے اندر آ کے صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی، اس سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے نا، تو مین جو راستہ ہے درب القوافل، ٹھیک ہے، پیچھے وہاں سے ہٹ کے یہاں پہ اس طرف اندر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان پہاڑوں کے درمیان یہ جو جگہ ہے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ہے کہ پڑاؤ کیا تھا صحابہ کے ساتھ۔ تو تقریباً 1400 صحابہ میرے خیال میں تھے، آئی تھنک، مجھے اس وقت صحیح نمبر شاید ذہن پہ نہ آ رہا ہو، لیکن تقریباً جو ہے یہ نمبر بنتا ہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو ہے بازار ہے، مطلب بعد میں کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قیام فرمایا، آرام فرمایا، اور پیچھے نماز پڑھنے کی بھی جگہ تھی، تو اس طرف سے جو ہے میں آپ کو کنواں دکھاتا ہوں۔ یہ کنواں ہے جس کنویں کا پانی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا تھا، لیکن اب جو ہے شاید پانی خشک ہو چکا ہو کیونکہ یہ پتھر ہل رہا ہے۔ یا بسم اللہ، وہ خیال کریں بھائی۔ یہ دیکھیں یہ کنواں ہے جس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، لیکن ابھی پانی اندر موجود ہے لیکن نکالنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ پانی جو ہے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ دیکھیں پانی جو ہے موجود ہے کنویں میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس طرف سے جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ہجرت کا سفر جو ہے آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی کو کاٹا تھا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے صلی علی النبی، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، تو آپ بھی درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ ایک عجیب چیز مجھے نظر آئی ہے، پہاڑ کا یہاں پہ پتھر کا کلر دیکھیں کالا ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ اچھا پہاڑ کی رگ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں عرق۔ یہاں پہ دیکھیں آپ، سبحان اللہ، یہ ریڈ کلر، اور یہاں پہ دیکھیں بلیک کلر، اور اسی طرح جو ہے اس پہاڑ کے عجیب یہاں پہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں پہاڑ اندر سے کس طرح ہے، ڈیفرنٹ کلر، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑاؤ کی جگہ تھی، اور ہوا دیکھیں یہاں پہ آپ کس طرح چل رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ اس طرف ہوا کے چلنے کا۔ ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس مقام پہ کھڑا ہوں یا اس وادی میں کھڑے ہیں، یہ فکس مقام نہیں ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ آئے تو اتنی اچھی ہوا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں تھے،
تو حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ طرح رداء، مطلب کہ آپ نے اپنا جو احرام تھا اس کو نیچے چھوڑ دیا یا پھینک دیا، آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح یہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یہاں پہ کھڑے ہو کے اور آپ فرمانے لگے کہ یہ جو ہے پاکیزہ ہوا ہے۔ تو واقعی یہاں پہ آپ آتے ہیں تو سبحان اللہ ابھی بھی ہوا چل رہی ہے اور بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے، جیسے اگر آپ ایسے کھڑے ہو جائیں اور ہوا جو ہے آپ کو لگ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل جو ہے یہاں پہ اس وادی میں کیا تھا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے وہ مقام ہے۔ اچھا، پیچھے جو آپ کنواں بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید پانی اس کنویں کا بھی پیا ہو، لیکن یہاں پہ قیام ضرور فرمایا تھا اس وادی میں، اور اس کا جیسے میں نے آپ کو پہلے فرمایا کہ ثنیت عصایہ جو ہے اس کا نام ہے جگہ کا، آج کل جو ہے الشفیہ اس علاقے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو ہے یہ جو ہم نے اس وقت تو احرام تھا، اب یہ ہمارے پاس احرام نہیں، جو چیز تھی ہم اسی سے ہم نے گزارا چلایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کپڑے نہیں تھے، صرف احرام کی چادر تھی، تو اس کو کھول کے تو جو ہے آپ نے اس طرح ہاتھ کھڑے ہو کے یہاں پہ ہوا کو محسوس کیا اور انجوائے کیا، جس طرح ابھی میں بھی کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی آئیں گے انجوائے کرنے کے لیے۔ اور یہ سفر تھا صلح حدیبیہ میں، بعد میں عمرہ کرنے ہی جا رہے تھے مدینہ سے، لیکن پھر عمرہ نہیں ہو سکا تھا، تو صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جو ہے اپنے بال منڈوا کے ادھر مدینہ کی طرف آ گئے تھے۔ جی، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جو ہجرت کا سفر ہے ہمارا، اس میں یہ جو پوائنٹس آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے جو احباب نہیں آ سکتے وہ ان چیزوں سے مستفید ہوں۔ اور آپ سب سے جو ہے دعاؤں کی گزارش ہے، دعا کریں میرے لیے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے اگلے پوائنٹ سے۔ بہت شکریہ۔ ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔